السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم. قلب و جاں مسکرانے لگے، قلب و جاں مسکرانے لگے، قلب و جاں مسکرانے لگے، مصطفیٰ یاد آنے لگے. نافیہ اثر سنا جا رہے ہیں. نافیہ اثر اس کو کہتے ہیں ابھی اللہ میں اللہ کی تاریخ بیان کی جاتی ہے. آج کی محبت کے دربار کے جاتے ہیں وہ نافیہ اثر کہا جاتا ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، آپ کی تعریف میں جو اشعار کہے جاتے ہیں ان کا سننا بھی سنت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی سنا کرتے تھے صحابہ کرام سے، احسان رضی اللہ عنہ سے بھی آپ سنتے تھے. تو سننا سنت پیغمبر ہے. ہم سن رہے ہیں، یہ سنا رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی تعریف سنا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشعار، آپ کی محبت میں جو اشعار پڑھے جاتے ہیں اس کو نعت کہتے ہیں، نعت شریف. اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے تو اس میں کچھ آداب ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ باوضو بیٹھیں. باوضو سبھی ہے ماشاءاللہ. ایک یہ بھی ہے کہ درود شریف کا اہتمام رکھیں، درود شریف پڑھتے رہیں. ایک یہ ہے کہ خوشی کا اظہار ہو کہ آج کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ کی تعریف کی باتیں سن رہے ہیں، تو اس میں ہمیں بہت زیادہ خوشی ہونی چاہیے. خوشی سے پڑھیے. قلب و جاں مسکرانے لگے، قلب و جاں مسکرانے لگے، مصطفیٰ یاد آنے لگے. صلی اللہ علیہ وسلم. درود شریف پڑھتے رہے. مصطفیٰ یاد آنے لگے، اور میرے آقا جدھر سے بھی گزرے، میرے آقا جدھر سے بھی گزرے، میرے آقا جدھر سے بھی گزرے، راستے جگمگانے لگے، راستے جگمگانے لگے. میرے آقا جدھر سے بھی گزرے. سب تصور کریں، سب کے آقا کی بات ہو رہی ہے، ہمارے آقا کی بات ہے. میرے آقا جدھر سے بھی گزرے، راستے جگمگانے لگے، راستے جگمگانے لگے. اور دیکھ کر چہرہ مصطفیٰ کو، دیکھ کر چہرہ مصطفیٰ کو، دیکھ کر چہرہ مصطفیٰ کو، ابوبکر مسکرانے لگے، ابوبکر مسکرانے
لگے اور ان کی گلیوں کی گرمی ہے جیسے جو مدینے گیا ہے، میں تو ایک تصور پیش کر رہا ہوں، اللہ مجھے بھی مدینے کی زیارت نصیب فرما دے، حاضری نصیب فرما دے۔ ان کی گلیوں کی گرمی ہے جیسے، ان کی گلیوں کی گرمی ہے جیسے، دھوپ میں شامیاں آنے لگے، دھوپ میں شامیاں آنے لگے۔ اور الحمدللہ تعالی جس کی برکت سے میں نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہا ہوں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں شعر کہنا بھی کوئی آسان نہیں ہے، یہ سب حضرت والا کی برکت ہے جو ہمارے بیچ تشریف رکھتے ہیں۔ الحمدللہ میں پہلے غزل لکھا کرتا تھا، لیکن حضرت والا کی صحبت میں آنے کے بعد میری شاعری کا نقشہ ہی بدل گیا، جسے آپ بھی سن رہے ہیں اور اللہ بھی راضی ہو رہا ہے، اللہ کے رسول بھی راضی ہے۔ ان کی گلیوں کی گرمی ہے جیسے، ان کی گلیوں کی گرمی ہے جیسے، دھوپ میں شامیاں آنے لگے۔ اور یہ کو بار بار حاضری کی توفیق عطا فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیں روضہ مبارک کی زیارت کی توفیق بار بار نصیب ہو۔ یہ زندگی کا ایک سچا شعر پیش کر رہا ہوں۔ دھوپ میں شامیاں آنے لگے اور عاشق مصطفیٰ تم کو مرشد شیخ کو بھی کہتے ہیں اور پیر کو بھی کہتے ہیں، کسی کام کو سیکھنے کے لیے جو استاد بنایا جاتا ہے، اسی طرح اللہ کی محبت سیکھنے کے لیے جو چنا جاتا ہے اسے شیخ مرشد بھی کہتے ہیں۔ اور میرے شیخ، میرے پیر، میرے مرشد حضرت والا قاری عرفان الحق صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہمارے بیچ تشریف رکھتے ہیں۔ عاشق مصطفیٰ تم کو عرفان، عاشق مصطفیٰ تم کو عرفان، ڈھونڈنے میں زمانے لگے۔ یہ سچا شعر ہے الحمدللہ تعالی۔ ڈھونڈنے میں زمانے لگے، عاشق مصطفیٰ تم کو عرفان، عاشق مصطفیٰ تم کو مرشد، ڈھونڈنے میں زمانے لگے۔ اور جب سے نعت نبی لکھ رہا ہوں، شعر پڑھ لیں، آپ سب کو بھی شعر میں شریک کر رہا ہوں۔ جب سے نعت نبی سن رہے ہیں، جب سے نعت نبی لکھ رہا ہوں، وہ خیالوں میں آنے لگے، وہ خیالوں میں آنے لگے۔ اللہ خوابوں میں بھی زیارت نصیب فرما دے۔ جب سے نعت نبی سن رہے ہیں، جب سے نعت نبی پڑھ رہا ہوں، وہ خیالوں میں آنے لگے۔ اور دیکھ کر ان کے روزے کی جالی، جن حضرات نے دیکھی ہے قریب سے بالکل، دیکھ کر ان کے روزے کی جالی، دیکھ کر ان کے روزے کی جالی، اشک بھی مسکرانے لگے، اشک بھی مسکرانے لگے۔
یعنی آنسو آتے ہیں، آئے ہیں، کیوں آئے ہیں؟ خوشیوں کے آئے ہیں۔ خوشیوں کے آنسو بھی ہوتے ہیں، خوشی کے آنسو بھی ہوتے ہیں، غم کے بھی ہوتے ہیں۔ وہاں یہ خوشی کہ مجھ جیسا نااہل نالائق، مجھ جیسا بالکل گیا پڑا بھی اس مبارک اس پاک روزے کے قریب نصیب کر دیا، اللہ آپ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ وہ خوشیاں منانے میں آنسو بہ رہے ہیں۔ دیکھ کر ان کی گلیوں کا منظر، دیکھ کر ان کے روزے کا منظر، اشک بھی مسکرانے لگے، اور فیض مرشد ہے اظہر یقیناً۔ کوئی آدمی کام سیکھ لے اپنے استاد کو دعائیں دیتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے جگہ جگہ۔ میں بھی اللہ کی محبت سیکھ رہا ہوں، میں بھی وہی چیز بتا رہا ہوں جو میں نے دیکھی ہے، جو سوچ رہا ہوں، جو بیت رہی ہے۔ فیض مرشد ہے اظہر یقیناً، فیض عرفاں ہے اظہر یقیناً، نعت ہم گنگنانے لگے ہیں، نعت ہم گنگنانے لگے ہیں، قلب و جاں مسکرانے لگے ہیں، مصطفیٰ یاد آنے لگے ہیں۔ اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی۔ اللہ اکبر۔ حضرات کیا کہا جائے، حضرت والا ہمارے رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ کی مختار صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جو چاہتا ہو کہ اللہ سے اس کی دوستی عطا ہو جائے، جو چاہتا ہو کہ مجھے اللہ کی دوستی عطا ہو جائے، اسے چاہیے کہ وہ اللہ کے دوستوں سے، اللہ والوں سے تعلق جوڑ لے۔ اللہ والوں سے تعلق جوڑ لیں گے، اللہ سے تعلق جڑ جائے گا۔ یہ اللہ والوں کی صحبت ہمیں اللہ سے ملوا دے گی، اللہ سے ہمارا تعلق جڑ جائے گا، اللہ کی محبت کا نور ہمارے قلب و سینے میں آ جائے گا۔ اللہ کی محبت کا نور کیا ہے؟ اللہ کی محبت کے نور کی پہچان کیا ہے؟ کہ جس کام کو، جس گناہ کو کرنا مشکل نظر آتا تھا، چھوڑنا پہاڑ نظر آتا تھا، جب اللہ والوں کی صحبت ملنے لگتی ہے تو اس کام کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کے کرنے کو ایسا لگتا ہے جیسے چھوڑنا پہاڑ نظر آتا تھا، ایسے ہی اس گناہ کے کام کو کرنا پہاڑ نظر آنے لگتا ہے۔ میرے دوستو، یہ اللہ والوں کی صحبت کی تاثیر ہے کہ نیک کاموں، برے کاموں سے نفرت آ جاتی ہے، ایسے آ جاتی ہے جیسے پیشاب پاخانے کے ڈھیر سے آدمی بچ کر چلتا ہے، اسی طرح سے برے کاموں سے بچنے کی اسے ہمت ہو جاتی ہے، بلکہ اسے غیرت آنے لگتی ہے کہ تو بندہ اللہ کا، اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، اور تو کہاں دیکھ رہا ہے؟ تو کس کو دیکھ رہا ہے؟ تو مرنے گلنے سڑنے والی لاشوں کو دیکھ رہا ہے، جن کے رنگ روپ کو دیکھ کر آدمی مر رہا ہے۔ ابھی سانس نکل جائے، ابھی تھا یہ پڑا، ختم، کچھ نہیں دوستو، یہ دھوکہ ہے، دھوکہ۔ اور جس اچھے کام کو کرنا پہاڑ نظر آتا تھا، اس کام کو آسان ہو جاتا ہے کرنا، اور اس کو چھوڑنا بھی ایسے ہی لگتا ہے پھر جیسے کرنا
پہاڑ نظر آتا تھا. یعنی اس میں اتنا مزہ آنے لگتا ہے اللہ کی محبت کا. اللہ ہم سب کو اپنی محبت کا مزہ عطا فرما دے. صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے. صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے. صحبت اللہ والوں کی معروف اپنا رنگ دکھا جاتی ہے. صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے. صحبت اللہ والوں کی صحبت اللہ والوں کی. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یک زمانہ صحبت با اولیاء یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سال طاعت بیریا. ایک اللہ والے کی صحبت میں ایک لمحہ بیٹھ جانا، ایک سیکنڈ بیٹھ جانا، ایک منٹ بیٹھ جانا 100 سال کی بے ریا عبادت سے افضل ہے. اللہ اکبر. کچھ علماء کی سمجھ میں نہیں آیا تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ حضرت ایک لمحہ کہاں اور 100 سال کہاں، 100 سال کی بیریا عبادت اور ایک لمحہ. حضرت والا نے فرمایا کہ یہ شعر میں کہوں. آپ نے کہا یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سال طاعت بیریا. مجدد ملت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے کہا کہ ایک لمحہ کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ جانا 1,00,000 سال کی بیریا عبادت سے افضل ہے. فرمایا کہ حضرت 100 سال ہی سمجھ میں نہیں آ رہے تھے، 1,00,000 سال اور بڑھا دیے. حضرت نے فرمایا کہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہوتا، محروم نہیں چھوڑا جاتا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث فرمائی کا مفہوم ہے. تو اللہ ہم سب کو اپنے اللہ والوں کی اپنی محبت کرنے والوں کی صحبت میں بتائی ہے کہ حضرت سے پوچھا گیا حضرت یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. بڑے بڑے حضرت کے خلفاء تھے کہ 100 سال کی عبادت سے بہتر ہے. تو میں 100 سال کم کہا ہے اس شاعر نے، بہت بڑے اللہ والے نے کہا ہے یک زمانہ صحبت با اولیاء یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سال طاعت بیریا. اللہ والوں کی صحبت میں تھوڑی دیر بیٹھنا 100 سال کی عبادت سے بہتر ہے. کون سی عبادت اس میں ریاکاری نہ آئی ہو. اس کے بارے میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت کے خلفاء نے پوچھا حضرت یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. فرمایا ہاں شاعر نے کم کہا ہے. فرمایا ایک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سال بہتر از 1,00,000 سال طاعت بیریا. 1,00,000 سال کی عبادت سے بھی زیادہ بہتر ہے. فرمایا اس کی وجہ کیا ہے کہ عبادت سے جنت ملتی ہے اور اللہ والوں سے اللہ ملتا ہے. اللہ والوں سے اللہ ملتا ہے اور اللہ اور جنت میں بہت فرق ہے. جس کو اللہ مل جائے اس کے لیے جنت کی کیا پھر کمی ہے. اللہ مل جائے ہم سب کو، اللہ ہم سب کو اپنی دوستی عطا فرما دے. تو میرے دوستو ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میں بار بار اس کو سناتا رہتا ہوں. کیا فرماتے تھے کہ ایک مزہ ایسا ہے اگر وہ حاصل نہ کیا، اگر ایک مزہ ایسا ہے اگر وہ حاصل نہ کیا تو رونا ہوگا، تڑپنا ہوگا موت کے وقت قبر میں آخرت میں. وہ کیا ہے مزہ؟ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا مزہ ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت کا مزہ ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت کا مزہ اگر ہم نے حاصل کر لیا
تو دوستو موت کے وقت قبر میں، آخرت میں، بلکہ دنیا میں بھی ایسے محسوس کریں گے جیسے جنت کا مزہ دنیا ہی میں آ رہا۔ اللہ کی محبت کے مزے کے سامنے جنت کچھ نہیں ہے، معاف کرنا، اللہ ہی تو جنت بناتا ہے، جنت تو اللہ ہی نے بنائی ہے۔ تو جس اللہ کی جنت میں مزہ ہوگا، اس کی یاد میں، اس کی محبت میں کتنا مزہ ہوگا، وہ کہیں زیادہ ہوگا۔ تو ہم نے اگر اللہ کی محبت نہیں سیکھی، حضرت نے فرمایا کہ وہ شخص نہایت محروم ہے، کم نصیب، بد نصیب ہے، جو اللہ والوں سے اللہ کی محبت نہ سیکھ پائے اور یوں ہی زندگی رائے گا کر دے اور یوں ہی دنیا سے چلا جائے۔ میرے دوستو، اللہ کی محبت سیکھنی چاہیے۔ اللہ کی محبت کہاں ملے گی؟ حضرت فرماتے تھے ہر چیز اس کے والے سے ملتی ہے، کپڑا کپڑے والے سے، امرود امرود والے سے، مٹھائی مٹھائی والے سے، اور اللہ اللہ والوں سے ملتا ہے۔ اللہ کی محبت اللہ کے دوستوں سے ملتی ہے۔ جو اللہ کی محبت کے مزے میں چور ہیں، ان کے پاس جائیے اور آپ بھی اللہ کی محبت کو مٹھائی کھائیے اور اللہ کی محبت کا مزہ پائیے۔ حضرت فرماتے تھے اگر مزہ نہ آئے تو کہنا کہ اختر کیا کہا۔ یقیناً 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 جتنے بے شمار پھل پیدا فرمائے، میٹھی چیزیں پیدا فرمائی، مٹھاس والی، خوشبو والی، ذائقے والی جتنے چیزیں پیدا فرمائی ہیں، اس کی یاد میں، اس کے نام میں، اس کی محبت میں کیوں نہیں مزہ آئے گا؟ تمام چیزوں میں رس، پھلوں میں ذائقہ دینے والا، مٹھاس دینے والا جو اللہ ہے، اس اللہ کے نام میں ان تمام چیزوں کا مجموعہ، ان تمام چیزوں کا ذائقہ ضرور پائے گا انشاءاللہ تعالی۔ کیا مطلب ہے؟ ان تمام چیزوں میں جتنا ذائقہ ہے کچھ بھی نہیں ہے اللہ کے نام میں جو مزہ اور ذائقہ ہے۔ لیکن ہمیں تو نہیں مزہ آتا ہے، ہم تو اللہ اللہ کہتے ہیں، ہم تو قرآن بھی پڑھتے ہیں، ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں، جلدی سے اٹھک بیٹھک کیے چلے گئے ہیں۔ تو اگر مزہ آتا تو اسی طرح پڑھتے نماز الٹی سیدھی، مزہ آتا تو سارے چلے جاتے، میں ہی جمع رہ جاتا مسجد میں۔ جس کو جس چیز میں مزہ آتا ہے وہ لگا رہتا ہے، ہمیں کیوں نہیں مزہ آ رہا ہے؟ میرے دوستو، اس کی ایک مثال ایسے سمجھو جیسے کوئی مریض ہے، ملیریا کا مریض ہے، اس کو بہت اچھا پھل پیش کیے جائیں، اچھے پھل پیش کیے جائیں، وہ منہ سے لگاتا ہے، منع کر دیتا ہے، میں نہیں کھاتا، مجھ سے نہیں کھایا جا رہا۔ بھئی کیوں، کیا بات ہے؟ کہ اچھا ذائقہ نہیں ہے۔ پھل تو پھل ہے، پھل کا ذائقہ تو اچھا ہے، ذائقہ میرا اچھا نہیں ہے، میری بیماری کی وجہ سے، ملیریا کی وجہ سے مجھے میرا ذائقہ خراب ہے اور لگ رہا ہے میں پھل خراب، معلوم ہوا کہ میں خراب ہوں، مجھے گناہوں کا ملیریا چڑھا ہوا ہے، گناہوں کی ناپاک مزوں میں ہیں، موبائلوں میں لگے پڑے ہوئے ہیں، لت پت ہیں، موبائلوں میں راتوں کئی گھنٹے دیکھ رہے ہیں۔ ارے تو کہاں دیکھ رہا ہے؟ اللہ تجھے دیکھ رہا، تو کہے کو دیکھ رہا؟ رنڈی گندی ننگی چیزوں کو دیکھ رہا ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر اسی حالت میں موت آ گئی تو کیا ہوگا؟ فرشتے کدھر لے جائیں گے؟ جنتی روحوں میں لے جائیں گے؟ اس وقت میں کیا ہوگا؟ کلمہ بھی نصیب ہوگا کہ نہیں؟ دوستو، بہت رونے کا مقام ہے۔ اللہ کے واسطے توبہ کر لو، توبہ کر لو، اللہ کے واسطے یہ موبائلوں کو میں غلط چیزیں چھوڑ دو اور اللہ کی محبت کی چیزیں سنو، دیکھو، سنو، اس میں ایک سے ایک چیزیں آپ کو ملیں گی انشاءاللہ تعالی۔ تو اللہ کی محبت اگر حاصل نہ کی تو پچھتانا ہوگا۔ اللہ کی محبت کہاں ملے گی؟ اللہ کے دوستوں سے ملے گی۔ جو اللہ کا دوست ہے اس کی پہچان کیا ہے؟ جو اللہ کا دوست ہے، دوست اور دوست میں جو محبت ہوتی ہے، دوست کی بات مانتا ہے۔ ایک شخص کے دو دوست ہوں، ایک کی بہت زیادہ مانتا ہے، ایک کی کم مانتا ہے، کیا پہچان ہوگی؟ کہ زیادہ محبت جس کی ہے اس کی زیادہ مانتا ہے۔ ہمارا ایک دوست شیطان ہے، نعوذ باللہ، ہم نے اس کو دوست بنا رکھا ہے، اگر ہم برے کاموں پہ لگ رہے ہیں تو ہم نے اس کی مان رہے ہیں، اور اللہ کی اپنا جب جی میں نماز پڑھ لی، الٹی سیدھی پڑھ لی۔ میرے دوستو، سمجھو، اب تو بقول حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ایمرجنسی ویزے آ رہے ہیں۔ کیا بات؟ جی بیٹھا بٹھایا انتقال ہو گیا، کھڑا انتقال ہو گیا،
اجی ایک دم یہ تھا اور اچھا تھا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور کتنے موتیں ہو رہی ہیں مگر ہم ٹس سے مت نہیں ہوتے، ہم اپنے ارادوں سے اپنے ارادوں کو نہیں بدلتے، اللہ کو راضی نہیں کرتے، اللہ سے معافی نہیں کرتے۔ آج ہم توبہ کر لیں، عہد کر لیں کہ ہم کوئی کام اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں کریں گے، اللہ کو ناراض نہیں کریں گے۔ اللہ وہ ذات جو تمام حاکموں کی حاکم اللہ کی ذات ہے، اس کو ناراض کرنا کتنی بری بات ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے فرماتے تھے حضرت کہ اللہ والوں سے جڑ جائیے۔ حضرت فرماتے تھے کہ اللہ سے مصافحہ کا طریقہ سن لیجئے۔ اللہ سے مصافحہ کیسے ہو؟ فرمایا اللہ والوں سے بیعت ہو جائیے۔ اللہ والوں سے بیعت ہو گئے تو ہم نے ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، مصافحہ کیا۔ تو ہم نے ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، بلکہ جس شیخ نے اپنے شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، گویا ہمارا ہاتھ وہاں پہنچ گیا، تو ہمارا ہاتھ ان کے شیخ کے پاس پہنچ گیا۔ ہوتے ہوتے ہمارا ہاتھ حضرت میاں جی نور محمد صاحب کے ہاتھ تک پہنچ گیا روحانی اعتبار سے۔ ہوتے ہوتے حضرت علاؤ الدین صابر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ وہ ہمارے سلسلے سے جڑے ہوئے ہیں، ہمارے بڑے ہیں سلسلے کے، گویا ان تک ہمارا ہاتھ پہنچ گیا۔ اور روحانی اعتبار سے ان کے شیخ، پھر ان کے شیخ حضرت کیا نام سے ہے بھائی، بہرحال حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، گویا کہ ان کے ہاتھ تک ہمارا ہاتھ پہنچ گیا روحانی اعتبار سے۔ اور وہ یہ کون سے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں تعریف آئی ہے، عمر رضی اللہ عنہ نے تعریف فرمائی ہے، اور عمر نے ان کو رضی اللہ عنہ نے دعائیں دی ہے، اور انہوں نے 120 صحابہ کی زیارت کی ہے، حضرت حسن بصری رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ان کا ہاتھ ان کے ہاتھ تک پہنچ گیا ہمارا ہاتھ، اور ان کا ہاتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں براہ راست پہنچا، ڈائریکٹ بیعت ہے ان سے۔ اور علی رضی اللہ عنہ کن سے بیعت ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے۔ تو ہمارا ہاتھ جو تمام جہاں کے تمام کائنات کے شاہ، ان تک ہمارا یہ ناقص ہاتھ گویا پہنچ گیا، یہ گناہ گار ہاتھ وہاں تک پہنچ گیا۔ اور اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی کے ہاتھوں کو میرے نبی کے ہاتھ ہی نہ سمجھو، میرے نبی کا ہاتھ میرا ہی ہاتھ ہے، گویا اس کا تعلق اللہ سے جڑ گیا، اللہ سے مصافحہ ہو گیا۔ لیکن اس کے کچھ تھوڑے سے آداب ہیں، اس کو سمجھنا چاہیے۔ انشاءاللہ پھر دیکھو زندگی کا مزہ دنیا میں کیا مزہ آتا ہے۔ اللہ ہمیں گناہوں کے ناپاک مزوں سے نفرت عطا فرمائے۔ تو اللہ والوں سے تعلق قائم کریں گے تو سلسلے والوں سے اگر ہم سلسلہ رکھا کریں، سلسلے والے کون ہیں؟ اللہ والے۔ کیوں؟ مان لو ہمارے شیخ ہیں، ہمارے شیخ حضرت حکیم اختر صاحب، ان کے شیخ حضرت شاہ عبد الغنی، ان کے شیخ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی، ان کے شیخ حضرت حاجی امداد اللہ، ان کے شیخ میاں جی، اور ہوتے ہوتے ابھی میں نے نام لیے ہیں۔ تو ان سے تعلق سب سے روحانی ہو جائے گا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے بیعت ہو، یہ ہرگز نہیں، اگر یہ نیت ہو ایسا نہیں، بلکہ کہیں بھی اپنی زندگی کو ضائع نہ کر کے جہاں بھی استخارہ ہو، دل مطمئن ہو، فوراً اپنے آپ کو کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیجئے، انشاءاللہ پھر مزہ پائیے اللہ کی محبت کا۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ ہماری خانقاہ میں آئیے، اللہ کی محبت سیکھیے، اور اگر آپ نہیں ہمارے دور ہیں، نہیں جا سکتے اللہ والوں کے پاس یا ہمارے پاس، ہم اللہ والوں کے غلام ہیں، ہم بھی اللہ کی محبت سکھا دیتے ہیں۔ اگر نہیں آ سکتے تو کم سے کم دو باتیں اللہ کی محبت کی فون پر ہی پوچھ لیا کیجیے۔ اگر ہم زیادہ بزی ہیں، بزینس مین ہیں، نصرت بزی ہے، تو 2 باتیں اللہ کی محبت کی فون پر ہی پوچھ لیا کیجیے۔ کتنا آسان ہے، کیسا درد ہے اللہ والوں کے دل میں، کہ کسی طرح یہ ان کے دل میں ہے کہ سب کو یہ پاک مزہ حاصل ہو جائے جو ہمارے دل میں ہے، جو ہمارے دل میں اللہ کی محبت کا مزہ ہے۔ اللہ ہم سبھی کو، ہمارے سب ایمان والوں کو عطا فرما دے۔ گویا اس بات سے ہمارے حضرت کا یہ جذبہ معلوم ہوا۔ اللہ ہم سب کو اللہ والا بنا دے۔ صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی،
ظلم و ستم ہو، درد ہو، غم ہو، یا کوئی ہو رنج و الم، ظلم و ستم ہو، درد ہو، غم ہو، یا کوئی ہو رنج و الم، سارے تعلق رب سے جوڑو، کر دے گا وہ نظر کرم، کر دے گا وہ نظر کرم۔ کوئی بھی ظلم ہو رہا ہو ہم پہ، ہم ستائے جا رہے ہوں، یا ہم کسی بھی پریشانی میں ہوں، اللہ سے جوڑیں، اپنا تعلق اللہ سے جوڑیں۔ میرے دوستو، یہ تعلق بھی ڈائریکٹ جڑنا مشکل ہوتا ہے، اللہ دے بھی دے دیتے ہیں سب۔ کسی کو راہبر بنایا جاتا ہے، جو راہ دکھاتا ہے اللہ تک پہنچنے کا، اللہ تک پہنچنے کی راہ دکھاتا ہے۔ تجھے کیسی بھی پریشانی کے حالات، اللہ سے تعلق جوڑو۔ ظلم و ستم ہو، درد ہو، غم ہو، یا کوئی ہو رنج و الم، سارے تعلق رب سے جوڑو، کر دے گا وہ نظر کرم، کر دے گا وہ نظر کرم۔ تار سے تار ملا جاتی ہے، تار سے تار ملا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں۔ جاگو اور جگاؤ، نہ یہ کہ سوئیں اور سلائیں، جاگو اور جگاؤ۔ چلو بھائی، ذکر حق، جگہ 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 دو، جگہ 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 دو، آگے آگ لگا دو، جگہ 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 دو، آگ لگا دو، دھوم مچا دو، دلوں میں آگ لگا دو، اللہ کی محبت کی آگ۔ نہیں بھائی، کہیں میں تو اس آگ لگانے کو کہہ رہا بھائی، یہ تو کہیں پیچھے لگ جائے کوئی۔ اللہ کی محبت کی آگ کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ جگہ 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 دو، آگ لگا دو، دھوم مچا دو، اللہ کی محبت کو گھر گھر پھیلا دو، قرآن کی محبت کو گھر گھر پھیلا دو، نبی کی محبت کو گھر گھر پھیلا دو۔ اس سب کے لیے ارادہ کریں، انشاءاللہ ہم آج سے ارادہ کریں گے کہ اللہ کی محبت کو سیکھیں گے اور سکھائیں گے، خود سیکھیں گے اور دوسروں کو پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ ذکر حق کی، فکر حق کی، ظلم و ستم ہو، درد ہو، غم ہو، یا کوئی ہو رنج و الم، اللہ کی محبت میں جھوم کر بولے سب۔ ظلم و ستم ہو، درد ہو، غم ہو، یا کوئی ہو رنج و الم، سارے تعلق رب سے چھوڑو، کر دے گا وہ نظر کرم، کر دے گا وہ نظر کرم۔ تار سے تار ملا جاتی ہے، تار سے تار ملا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ۔ محبت کا مزہ آتا ہے۔ ظلم و ستم، ذکر حق کی، فکر حق کی، سچی لگن مل جاتی ہے۔ اللہ والوں سے تعلق جب قائم کریں گے تو ذکر حق کی بہت توفیق ہوگی۔ ذکر حق میں جب مزہ آئے گا اللہ کے ذکر میں، تو مزے کی چیز کو تو اور زیادہ آدمی مزے میں کرتا ہے۔ لیکن دوستو، اللہ والوں کے مشورے سے ہو، اپنی مرضی سے نہ ہو کہ راتوں ذکر کر رہے ہیں، اس سے خدا نہ خاصا۔ ہر چیز کی حد ہے، مشورہ کر کے ان سے اجازت لے کے اتنا اتنا پڑھنا ہے، ایسے پڑھنا ہے، بغیر اجازت کے نہیں ہے۔ ذکر حق کی، فکر حق کی، فکر حق ہو جاتی ہے۔
اہل حق سے تعلق قائم کرنے سے فکر حق ہو جاتی ہے. کیا مطلب اللہ کا حق کیا ہے, اللہ کا حکم کیا ہے, ان کو کرنے کا ایک فکر ہو جاتی ہے, شوق ہو جاتا ہے, پھر اللہ والا بن جاتا ہے. چلو ذکر حق کی فکر حق کی سچی لگن مل جاتی ہے قلب کو. اللہ 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 کی دھن مل جاتی ہے, اللہ کی دھن مل جاتی ہے, معصیت چھڑوا جاتی ہے. معصیت گناہوں سے نفرت دلا جاتی ہے اللہ والوں کی صحبت. گناہ سے نفرت ہو جاتی ہے, اللہ کی محبت جب عطا ہو جاتی ہے, اللہ کی محبت کا مزہ جب مل جاتا ہے. تمام حضرت فرماتے تھے ارے اللہ کی محبت سیکھ کر تو دیکھو, تمام دنیا کے گناہوں کے مزوں کو بھول جاؤ گے. اللہ ہمیں ایسے ہی بنا دے اللہ والا. جی ذکر حق کی فکر حق کی سچی لگن مل جاتی ہے قلب کو. اللہ 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 کی دھن مل جاتی ہے, اللہ کی دھن مل جاتی ہے, معصیت چھڑوا جاتی ہے, معصیت چھڑوا جاتی ہے. صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے, صحبت اللہ والوں کی, صحبت اللہ والوں کی. حق کے سفیر ہیں یہ, بدر منیر ہے یہ, روشن دماغ ہے یہ, روشن ضمیر ہے یہ. ان کی ادائیں پیاری, ان کی دعائیں پیاری, ان کی صدائیں پیاری, ان کی وفائیں پیاری ہے. خوش نصیب لوگ وہ ہے, خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ والوں کی, صحبت اللہ والوں کی, صحبت اللہ والوں کی. ناپاک مزوں سے نفرت عطا فرماتے ہیں. ناپاک مزے میں مزہ, اللہ کا غصہ اور اس کی سزا جہنم میں بھگتنے کی طرف جا رہے ہیں. اللہ جہنم کے عذاب سے بچا. جی زندگی کیا ہے, زندگی کا مقصد سچ سچ سمجھا جاتا ہے. زندگی کیا ہے, زندگی کا مقصد سچ سچ سمجھا جاتا ہے. جب جب کوئی زانو تلمس ارشد آن ٹکاتا ہے. زندگی کیا ہے, زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں دنیا میں کس لیے بھیجا ہے؟ اپنی محبت کا مزہ سیکھنے کے لیے بھیجا ہے. یہ مقصد زندگی کا کیسے حاصل ہوگا, کیسے پتہ چلے گا؟ کسی اللہ والے کی صحبت میں رہیں گے تو ہمیں سب مقصد کا جب پتہ لگ جائے گا تو ہم بھی اسی طرح کا پاک مزہ اللہ کی محبت کا ہمیں بھی ملے گا جیسے وہ لوگ ان لوگوں کو اللہ کی محبت کا مزہ ملتا ہے. زندگی کیا ہے, زندگی کا مقصد سچ سچ سمجھا جاتا ہے. جب جب کوئی زانو تلمس ارشد آن ٹکاتا ہے, ارشد آن ٹکاتا ہے. زندگی بندگی بنا جاتی ہے, زندگی بندگی بنا جاتی ہے. صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے. صحبت اللہ والوں کی, صحبت اللہ والوں کی.
میرے بزرگوں دوستوں، اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگو، اللہ کے واسطے گناہ چھوڑ دو۔ حضرت فرماتے تھے اللہ کے واسطے گناہ چھوڑ دو، اللہ کے واسطے گناہ کو چھوڑ دو۔ جو گناہ نہیں چھوڑ رہا ہے وہ اللہ کو چھوڑ رہا ہے، نعوذ باللہ۔ ملنے میں 2 دوست تھے، ایک دوست کو چھوڑ دیا، ایک کو نہیں چھوڑوں گا۔ وہ شیطان کو جو راضی کر رہا ہے وہ اللہ کو چھوڑ رہا ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر کام بنے گا؟ اللہ کو چھوڑ کر تباہی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ میرے دوستو، اللہ کے واسطے حضرت فرماتے ہیں اللہ کے لیے گناہ چھوڑ دو، اللہ کے لیے گناہ چھوڑ دو، واللہ تمہیں اللہ ضرور ملے گا، اللہ ضرور ملے گا۔ اس لیے آج سے توبہ کرو کہ ہم کسی کی ماں بہن بہو بیٹی کو نہیں دیکھیں گے، ہم کسی گناہ کی چیزوں کو نہیں دیکھیں گے، موبائلوں میں خراب چیزیں نہیں دیکھیں گے۔ اللہ ہمیں دیکھتا ہے، ہم کہاں دیکھ رہے ہیں؟ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ ارے بندے، میں ارحم الراحمین ہوں، میں تجھے دیکھ رہا ہوں کئی گھنٹے، تو کیا کیا دیکھتا ہے؟ اور میں تجھ کو پر رعایت کیے ہوئے ہوں، تجھ کو عذاب نہیں دے رہا ہوں، مان جا، بھی مان جا بھائی، مانو۔ اور بڑے موبائل تو خیر کوئی چھوڑ نہیں سکتے، اس کو چھوڑنے کو کہنے والا حماقت بیوقوف ہے، احمق ہے۔ ہاں نہیں چھوڑو، نہ چھوڑو، لیکن اللہ کے واسطے گناہ چھوڑ دو۔ اللہ کے واسطے ان میں خاص بہت ایسی چیزیں آتی ہیں اللہ کی محبت کی، وہ معلوم کر لیا کریں، پتہ لگ جائے گا، وہ سنا کرو، انشاءاللہ یہی جنت کی ٹکٹ کا ذریعہ بن جائے گا موبائل ہی۔ یہ تو نہیں کہتا صرف سننے سے، بلکہ سنیں گے تو جتنی مان لو اگر ہم نے سن رہے ہیں اچھی چیزیں، مان لو یہ چیزیں انہوں نے سنائی ہے، یہ ہم نے موبائل میں سن رہے ہیں، تو ہر ایک کو سننے کے لیے بلانا بہت مشکل ہے۔ چلو بھائی اسے سن، جو ہم سن رہے ہیں تو معلوم ہوا کہ عمل تو ہمارا شروع نہیں ہوا، نیک سن رہے ہیں بس۔ جتنی دیر پہلے خراب چیزیں سنتے تھے، اتنی دیر اگر اللہ کی محبت کی باتیں سن رہے ہیں، اتنی دیر اس گناہ سے تو بچ رہے ہیں، اتنی دیر گناہ سے بچ رہے ہیں، اتنی دیر اللہ کے غصے کی نظر سے تو بچ رہے ہیں۔ اللہ کا غصہ نہ آ جائے، اللہ کی طرف سے تباہی نہ آ جائے۔ اللہ ہم سب کو تباہی سے بچائے اور ہم سب کو اپنا بنائے، ہم سب کو اپنی نیک اپنی محبت عطا فرمائے۔ جس جزر جان ہم کچھ اشعار ہیں جو میں نے اپنے حالات کے اوپر لکھے ہیں۔ دیکھیے، کبھی کبھی موقع ملتا ہے آپ حضرات کو، اگر کسی کو زیادہ جلدی ہو تو مجبوری ہو، لیکن یہ ایک موقع مل رہا ہے تو بہتر مانیے گا، ذرا سا اور سن لیجیے۔ یہ اپنے کچھ حالات بتا رہے ہیں جو حضرت والا سے ملاقات سے پہلے کے حالات ہیں، وہ اور بعد تک کے حالات کو میں 2-4 اشعار میں پیش کر رہا ہوں۔ جدھر ہے جہنم ادھر جا رہا تھا، جدھر ہے جہنم ادھر جا رہا تھا، میں فانی بتوں پر غزل گا رہا تھا، میں فانی بتوں پر غزل۔ حسینوں کو بت کہا گیا ہے، یہ بت ہیں، یہ اللہ سے دور کرنے والے ہیں، یہ اللہ کی رحمت سے محروم کرنے والے ہیں، یہ اللہ کی لعنت کا ذریعہ ہیں۔ جو کسی غیر کو دیکھتا ہے وہ اللہ کو چھوڑ کر غیر کی طرف اپنا دل لے جا رہا ہے، غیر کو اپنے دل میں لا رہا ہے، جبکہ یہ دل اللہ کا گھر ہے۔ اس دل میں جس کا گھر ہو اسے گھر میں بسائے رکھنا، خانہ دل میں نہ مہمان پرائے رکھنا۔ اس میں صرف اللہ کی محبت کو بسایا جائے، دل کو کہیں غیر کی طرف نہ لے جایا جائے، دل میں کسی غیر کو نہ لایا جائے، صرف اللہ کی محبت سے دل کو نورانی کیا جائے، بسایا جائے، اللہ کی محبت سے اس دل کو نورانی کیا جائے۔ جدھر ہے جہنم ادھر جا رہا تھا، میں فانی بتوں پر غزل گا رہا تھا۔ ہمیں جب شاعری سیکھ رہے تھے تو بتایا گیا تھا کہ غزل کہتے ہی اسے ہیں جو حسیناؤں کی تعریف میں کی گئی ہو، لیکن الحمدللہ حضرت والا کی صحبت میں آ کے پتہ لگا
کہ غزل اسے کہتے ہیں جو اللہ کے رسول کی اور اللہ کی حمد کی تعریف میں کی گئی ہے، جس میں اللہ کی محبت کی گئی ہے۔ جدھر ہے جہنم ادھر جا رہا تھا، میں پانی بتوں پر غزل گا رہا تھا، اچانک ملی صحبت شیخ مجھ کو، اچانک ملی صحبت شیخ عرفان، وہاں درد الفت سنا جا رہا تھا۔ جیسے یہاں سن رہے ہیں، میں بھی ایک مرتبہ ایسے اچانک مجھے کسی نے بتایا کہ وہاں حضرت والا رہتے ہیں، بس اچانک ہی پتہ لگا، جیسے ہی گیا تو الحمدللہ میری دنیا ہی پلٹ گئی۔ تب سے میں حضرت والا کے ساتھ ہوں، اللہ مجھے قدر کی توفیق عطا فرمائے، اللہ حضرت والا کا سایہ ہمارے اوپر تعدیر قائم فرما دے۔ اچانک ملی صحبت شیخ عرفان، وہاں درد الفت سنا جا رہا تھا، میرے شیخ نے پھر نظر مجھ پہ ڈالی، میرے شیخ نے پھر نظر مجھ پہ ڈالی، بلا کر کہا تو کدھر جا رہا تھا۔ اللہ والوں کی نظریں بھی، نظروں سے بھی اللہ کی محبت مل جاتی ہے۔ حضرت والا خالد اقبال طاہر صاحب دامت برکاتہ میں فرماتے ہیں کہ نظر کیا ملی، نظر کیا ملی اہل دل کی نظر سے، نظر کیا ملی اہل دل کی نظر سے، ہر ایک شے کو دیکھا فنا کی نظر سے، میرے شیخ نے پھر نظر مجھ پہ ڈالی، بلا کر کہا تو کدھر جا رہا تھا، اور جہاں چل رہی تھی وہ محفل خدا کی، یہاں بھی چل رہی ہے، جہاں چل رہی تھی وہ محفل خدا کی، خدا بھی وہیں نور برسا رہا تھا، خدا بھی وہیں نور برسا رہا تھا، اور خدا سے پھر ایسی محبت ہوئی کہ اللہ میں اپنی پاک محبت نصیب فرمائے، خدا سے پھر ایسی محبت ہوئی کہ خدا کے ہی گن رات دن گا رہا تھا، خدا کے ہی گن رات دن گا رہا تھا، اور میرا شیخ مجلس میں عشق خدا سے، اللہ کی محبت کی باتیں چل رہی ہیں، اللہ کے رسول کی شان میں اشعار چل رہے ہیں، اللہ کی محبت کے اشعار پڑھے جا رہے ہیں، کس کس کا دل خوش ہے؟ سب خوش ہیں، یہی حال تھا۔ میرا شیخ مجلس میں عشق خدا سے، یوں ہی قلب ازہر کو تڑپا رہا تھا، یوں ہی قلب ازہر کو تڑپا رہا تھا، جدھر ہے جہنم ادھر جا رہا تھا، میں فانی بتوں پر غزل گا رہا تھا۔ اللہ اپنا ہمارے دل کا تار اللہ اپنی یاد میں لگا دے، ہمیں ہمارا دل کا تار اللہ سے جڑ جائے۔ لیکن کسی سے جڑنا ہوتا ہے جب وہ جوڑتا ہے، جو بھی دے گا ہاتھ اپنا رہنما کے ہاتھ میں، رفتہ رفتہ ہاتھ پہنچے گا خدا کے ہاتھ۔ اللہ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائے، اللہ تمام گناہوں سے نفرت عطا فرمائے۔ ذکر کر لیجیے، تھوڑا ایسے بیٹھ جائیں جیسے نماز میں سب بناتے ہیں، کوشش کر لیجیے
آسانی سے کعبے کی طرف رخ آرام سے بیٹھی، جس طرح آرام سے اور تحیات کی طرف بیٹھ سکے تو ٹھیک ہے، نہیں تو جس طرح اس کو جو آسانی سے ہو سکتے ہیں. آپ پیچھے والے آگے آ جائیں. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. صلى الله على النبي الكريم. صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. پڑھتے رہیے، کہتے رہیے. حضرت فرماتے تھے کہ ذکر جب کیا جائے تو پوچھ کر کیا جائے کتنا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. اپنی مرضی سے زیادہ نہیں کریں گے، خدا نخواستہ کمزوری ہوتی ہے دماغوں میں، تو تھوڑا سا کریں. اس کو مشورہ دیا جاتا ہے، شیخ بتاتا ہے کس کی کتنی مصروفیت ہے، کتنی کس کے لیے بہتر ہے، کس طرح بہتر ہے. تو ایک ہلکی آواز ہو، ایک جھٹکا بالکل نہ ہو گردن میں. تو اب طبیعتیں بہت کمزور ہیں، پہلے والوں کی بات اور تھی، اب صحتیں تندرستی ہے بہت زیادہ، اس لیے ہلکا سا اشارہ. لا الہ الا اللہ. 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. تیرے سوا مطلوب حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. اب تو رہے بس دم آخر ورد زباں اے میرے الہ. لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ جل جلالہ و تعالی شانہ. اللہ 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 کہتے رہیے. اللہ کو ذرا کھینچ کر کہیے اور یہ تصور کیجئے اللہ میں الف اور ہا ہے، اور ہماری آہ میں الف اور ہا میں بھی الف ہا ہے، تو ہم اپنی آہ کو شامل کر لیں اللہ کہتے ہوئے. آہ کیا ہے؟ اپنا درد، اپنی تکلیف، اپنی پریشانی اللہ کہتے ہوئے گویا ہم دل میں کہہ رہے ہیں اللہ ہماری مدد فرما. تو آہ یہ آہ ہے، اللہ میں بھی آہ ہے. اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ پڑھتے رہیے کہتے رہیے اللہ 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 خواجہ صاحب کی شعر میری کرے گا مقصد براری میری کرے گا مقصد براری اللہ 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 سب پڑھیے اللہ 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 بخشے گا مجھ کو پرہیزگاری بخشے گا مجھ کو پرہیزگاری اللہ 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 دل کی کرے گا یہ آبی یاری دل کی کرے گا یہ آبی یاری اللہ 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 ہر دم کروں میں میرے باری ہر دم کروں میں میرے باری اللہ 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 صلی اللہ علیہ النبی صلی اللہ علیہ النبی ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا انصرنا على القوم الكافرين آمین یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر ہمارے گناہوں کو معاف کر اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر یا اللہ ہم تیرے بندے ہیں اگرچہ اعمال کے اعتبار سے بہت ہی گندے ہیں مگر اللہ تیرا در کے علاوہ چھوڑ کر جائیں کہاں اللہ تو ہم پر رحم کا معاملہ فرما اللہ اپنے بندوں پر رحمت کی نظر ڈال دے ہر برائی سے نفرت دے دے نیک کاموں کی رغبت دے دے اپنی محبت کی نظر ہم پہ ڈال دے ہر اچھے کاموں کا شوق عطا فرما برے کاموں سے نفرت عطا فرما یا اللہ ہم سب کی جائز حاجات پورا فرما ہماری تمام پریشانی کو دور فرما ہماری مدد فرما میری ہر مومن کی مدد فرما میری ہر مومن کی مغفرت فرما میری ہر مومن کی تمام حاجات کو پورا فرما مجھے ہر مومن کو اللہ اپنا بنا دے اللہ ہم سب کو اللہ والا بنا دے ہم سب کو اولیاء صدیقین میں شامل فرما دے یا اللہ ہمارے گھروں میں خیر و برکت سکون عطا فرما حلال عطا فرما حرام سے نفرت عطا فرما نیک کاموں کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہم سب کی جائز حاجات کو پورا فرما جب تک ہم جیے اسلام ہی پر کیے جب خاتمہ ہو ایمان کے ساتھ وصلی اللہ تعالی علیہ